بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پر کر لیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا کمنٹس میں۔ بہت اہم خبریں ہیں جی جو کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ عمران خان صاحب کی غیر رسمی گفتگو ہے اڈیالہ جیل میں جو کہ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کی ہے، اور عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ ان کے پاس وہاں پر خبریں کیسے پہنچتی ہیں، کون سا موبائل ہے ان کے پاس جس کے ذریعے یہ خبریں پہنچ رہی ہیں۔ کیا بات کی انہوں نے اس بارے میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو کہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ایک قانون بنایا گیا تھا جس کے تحت چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کر کے 3 ججز میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اس میں ایک بار پھر سے ترمیم کی جا رہی ہے، اور کیا ترمیم کی جا رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے لاہور جلسے کے حوالے سے بات کی جو کہ 21 ستمبر کو شیڈیول ہے۔ دیکھیں، یہ جلسہ 21 ستمبر اس کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر انتظامیہ سے اجازت بھی مانگی گئی، لیکن تاحال این او سی جاری نہیں کیا گیا۔ صرف ایک دن باقی بچا ہے اور تاحال این او سی جاری نہیں کیا گیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ سے بھی پی ٹی آئی نے اس سلسلے میں رجوع کیا، لیکن یہ معاملہ لارجر بینچ کو ریفر کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک شہری کی جانب سے درخواست دی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی پی ٹی آئی کو کسی بھی قسم کا جلسہ کرنے سے روکا جائے، اور اس میں موقف یہ اپنایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں ریاست مخالف تقاریر ہوتی ہیں اور ریاست مخالف نعرے لگتے ہیں، لہٰذا اس کو جو ہے وہ روکا جائے۔ تو یہ تمام تر معاملات جو ہے، یہ تمام تر ہتھ کنڈے جو ہے ڈیفینیٹلی یہ حکومت آزما رہی ہے۔ اس طرح کی درخواستیں آنا اور اس کے بعد ابھی تک جلسے کے حوالے سے این او سی جاری نہ کرنا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 21 ستمبر کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ وہی مینار پاکستان ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے جلسے پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی کیے ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم نے اپنے دور حکومت میں یہاں پر بھی جو ہے وہ جلسے کیے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ دیکھ لیں مینار پاکستان وہ وینیو ہے جہاں پر بڑی بڑی گیدرنگز ہوئی ہیں، سیاسی گیدرنگز ہوں یا آپ ریلیجیس وہاں پر ایکٹیویٹیز دیکھ لیں، وہ ہوتی رہی ہیں۔ جماعت اسلامی نے وہاں پر جلسہ کیا ہے، لیکن چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا پنجاب حکومت تو ڈیفینیٹلی نہیں دے گی۔ اور مریم نواز جب وزیر اعلیٰ ہیں اس پنجاب کی، اس صوبے کی، تو اس کے بعد پھر یہاں پر تو وہ قطعاً بھی جلسے کی اجازت نہیں دے سکتی، ایسا رسک تو وہ بالکل بھی نہیں لے سکتی۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جلسے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن عمران خان صاحب نے بالکل کلیئر یہ کہا ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے، یہ آر یا پار ہوگا، یہ جلسہ لازمی ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے اور عوام سے گزارش بھی کی ہے کہ وہ باہر نکلیں، اپنی حق کی خاطر نکلیں اور اس جلسے کو کامیاب بنائیں، اس جلسے میں جو ہے وہ شرکت کے لیے آئیں۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک رضاکار فورس ہے نوجوانوں پر مشتمل، وہ لاہور میں ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اس جلسے کی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس وقت جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جناب اس حوالے سے پیغام دیا ہے، عوام کو پیغام دیا ہے اور اپنے کارکنان کو پیغام دیا ہے کہ وہ اس جلسے کو ہر صورت کامیاب بنائیں۔ اس کے بعد اس گفتگو کے دوران عمران خان صاحب سے آئینی عدالتوں کے حوالے سے پوچھا گیا۔ پھر صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آئینی عدالتوں کے حوالے سے چارٹر آف ڈیموکریسی پر آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آئینی عدالتوں کا قیام ہوگا۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ تب کے وقت میں اور آج کے وقت میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے، تب حالات اور تھے، آج حالات بہت زیادہ ڈفرنٹ ہے۔ اگر آج بھی معمول کے مطابق حالات ہوتے تو شاید ان ترامیم کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن اب ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ بہت مشکوک انداز میں لائی جا رہی ہیں۔ رات کی تاریکی میں یہ تمام ترامیم اور قانون سازی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ ترامیم اور قانون سازی کر رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے، انہیں مزید مہلت دینے کے لیے یہ تمام تر معاملات ہو رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جب وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہوگا تو وہاں پر جج کون ہوگا؟ آبویسلی وہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا، اور ان کے ساتھ دیگر جو 5-7 ججز ہوں گے وہ جائیں گے، اور وہ بھی موسٹ پروبیبلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پسند کے ججز جو ہیں وہاں پر تعینات کیے جائیں گے، اور وہ جو آئینی معاملات ہوں گے وہ عدالت دیکھے گی۔ میں اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں اپنے گزشتہ ولاگ میں کہ وہ آئینی عدالت کیا کرے گی، کیسے کام کرے گی۔
تو یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ فیصلے کرتا ہے، جو یہ تمام تر معاملات آگے لے کر چل رہا ہے، وہ ڈفر ہے، وہ کم عقل ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے فیصلے کرنے ہیں، کس طرح سے جو ہے ان چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو خان صاحب نے فیصلے کرنے والوں کو ڈفر بولا ہے۔ اب یہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں، یہ ظاہری بات ہے خان صاحب بھی جانتے ہیں، سب لوگ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ تک خبریں پہنچ جاتی ہیں، میرے پاس کوئی موبائل ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں ان سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس موبائل ہے اور مجھ تک خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو یہ خان صاحب نے جناب کہا ہے کہ ان ترامیم کو ہر سطح پر، ہر لیول پر جو ہے ان کی مخالفت کی جائے گی، اور اس پر تنقید بھی انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخصی بیس پر قانون سازی کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو ہم ہر سطح پر اس کی مخالفت کریں گے۔ اچھا، دوسری جانب جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی ایم کے دور حکومت میں یہ ایک قانون بنایا گیا تھا۔ چیف جسٹس کے پاس اختیارات تھے سو موٹو لینے کے، اور دیگر اختیارات تھے، اتھارٹیز تھیں، وہ چیف جسٹس سے لے کر 3 ججز میں تقسیم کر دی گئی تھیں۔ ایک 3 ججز کی کمیٹی بنا دی گئی تھی جس میں چیف جسٹس تھے، اس کے بعد 2 سینئر موسٹ ججز۔ اس وقت چونکہ چیف جسٹس ہوا کرتے تھے عمر عطا بندیال صاحب، اور سینئر موسٹ میں قاضی فائز عیسیٰ تھے، اور پھر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب تھے۔ جب یہ قانون بنایا گیا تو اس کے بعد آئیڈیا ہو گیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، جو کہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے اس پر سٹے دے دیا کہ یہ تو ان کے پر کاٹنے کے لیے قانون بنایا گیا تھا، تو انہوں نے اس پر سٹے دے دیا، اور پھر ان کی مدت چونکہ بہت کم باقی بچی تھی، 2-3 ماہ کے بعد ہی وہ ریٹائر ہو گئے۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنتے ہیں تو انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، اور انہوں نے اس پر فل بینچ بنا کر اور فیصلہ دے دیا کہ جناب یہ قانون سازی بہت بہترین ہے، اور اسی طرح سے یہ جمہوریت کا حسن ہے، اسی طرح سے یہ ہونا چاہیے کہ ایک شخصی آمریت نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس تمام اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ وہ ججز میں جو ہے وہ تقسیم کر دیے گئے، تو وہ 3 ججز میں وہ اختیارات جو ہے وہ 3 ججز کی کمیٹی میں آ گئے۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ، اور تیسرے نمبر پر جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، مستعفی ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جسٹس منیب اختر آ گئے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہ معاملات حکومت کے لیے خراب ہو گئے، کیونکہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہے وہ لائک مائنڈڈ جج ہیں، جو کہ مخالفت کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کیسز کو، جو سپریم کورٹ کی آپ جو کیسز کی ہسٹری ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں، یا جہاں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا استعمال ہوا وہ معاملات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی جسٹس، نہ تو جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے، نہ ہی جسٹس منیب اختر کی جانب سے۔ لیکن اس کے باوجود حکومت کو یہ لگ رہا ہے صرف اور صرف ایک کیس کی وجہ سے، اور وہ کیس تھا مخصوص نشستوں والا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ دیا تھا پی ٹی آئی کے حق میں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی مخالفت میں دیا تھا۔ تو اب دوبارہ سے حکومت جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور شنید یہ ہے کہ اس کو دوبارہ سے ریورس کر دیا جائے گا، اور تمام تر اختیارات ایک بار پھر سے چیف جسٹس کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، کیونکہ جو چند روز یا چند ہفتے باقی بچے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ من پسند اپنی منشا کے مطابق فیصلے لیے جا سکیں۔ یہ بہت زیادہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ پتہ چل رہا ہے حکومت کی اس حرکت کے ساتھ، پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے، اور ان کی بدنیتی اس سے واضح ہو رہی ہے، ایک بار پھر سے جو ترمیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جب سامنے آئی ہیں، اس کے بعد پھر کلیریفیکیشنز بھی دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے جناب باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی، اور اس پر انہوں نے بہت سی کلیریفیکیشنز دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج کے قدم کی تعریف کرتے ہوئے کسی بھی ادارے کو آئین کی من پسند تشریح کا حق نہیں ہونا چاہیے، یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اور پارلیمان کو کمزور کرنے کی کوششوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون سازی کا اختیار صرف عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے، اور ہم پارلیمان کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔
اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جو انہوں نے ترمیم کرنی ہے اس کا دفاع بھی کیا جا رہا ہے اور اس پر جو ہے وہ کلیریفیکیشنز بھی دی جا رہی ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزن کیا ہے۔ صرف اور صرف اپنے من پسند فیصلے لینے ہیں، صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر کام کرنا ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال کچھ اور اہم چیزیں ہیں وہ بھی آنے والے ولاگس میں ہم ڈسکس کریں گے، چونکہ یہ قانون سازی سٹیپ بائی سٹیپ ہونی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ابھی سامنے آئیں گی، مزید کھل کر سامنے آئیں گی، اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کرتے رہیں گے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔